اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی آیت ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، اس میں اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، مسلمان، یہودی، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے اور عیسائی، اگر اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر ایمان لے آئیں گے، سب کا ایمان معتبر اور مقبول سمجھا جائے گا۔ یہ مذہب عالمی مذہب ہے، کسی کا خاص قوم، کسی خاص برادری یا کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہے۔ جو بھی اس کے دائرہ میں داخل ہوگا، اللہ رب العزت اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ لیکن جیسا کہ کچھ نہ کچھ لوگ جن کو ملحدین سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ان ایسے لوگوں کو زندیق بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کے واضح ارشادات میں سے کچھ نہ کچھ ایسی تعویلیں گڑھ لیتے ہیں کہ لوگوں کو شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کا یہ کہنا کہ یہاں پر صرف یہ کہا گیا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور آخرت پر ایمان لاؤ، نجات کے لیے یہ کافی ہے، چاہے آدمی کسی بھی مذہب پر ہو، یہاں تک کہ ہندو سکھ بھی ہو تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہندو رہتے ہوئے یہ کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں اور آخرت کو بھی مانتا ہوں، بس نجات کے لیے کافی ہے۔ یہودی، عیسائی یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا یہ کہہ دے کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی آخرت کو مانتے ہیں، تو نجات کے لیے یہ چیز کافی ہے۔ کسی بھی نبی پر ایمان لانا کوئی ضروری نہیں ہے، خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات تو اس کے حوالے سے میں نے یہ عرض کی تھی کہ کسی بھی آیت میں ایمانیات کا احاطہ مقصود نہیں ہوتا، ممکن بھی نہیں ہے، اور قرآن پاک کا پڑھنے والا اور اس کا اردو ترجمہ پڑھ سکنے والا آسانی سے اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر ایمان لانے کا کتنا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں یہ بات موجود ہے، کُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، کہ سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلی، کہ اس کے رسولوں کے درمیان میں کوئی تفرقہ نہیں کرتے، یعنی سبھی رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے اور پہلے نبیوں میں سے کسی کی نبوت کا انکار کر دے تو اس کا ایمان بھی معتبر نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس بات کا واضح طور پر تذکرہ موجود ہے، اور جو زیر درس آیت ہے اس میں رسولوں کا ذکر بھی صراحتاً موجود نہیں ہے، فرشتوں کا بھی ذکر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی چاہے تو فرشتوں کا بھی انکار کر دے، اس کو بھی کامیاب سمجھ لیا جائے گا، اور کتابوں کا تذکرہ بھی نہیں ہے، تو آیا کتابوں کو نہ مانے، پہلی کتابوں پر بھی ایمان نہ لائے تو شاید اس سے بھی نجات ہو جائے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ پر اور ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق ڈال دیں، اللہ کو مان لیں، رسولوں کو نہ مانیں، یا رسول کو مان لیں، اللہ کو نہ مانیں،
اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ پر تو ایمان لے آئیں وَنَكْفُرُ بعض اور بعض کا انکار کر دیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی درمیانہ راستہ نکال لیں تو شاید اس سے بھی کامیابی مل جائے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا تو یہ لوگ پکے ٹھکے کافر ہیں۔ تو حقاً کے لفظ سے اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ اولئک هم الکافرون حقا کہ یہ لوگ پکے ٹھکے کافر ہیں۔ تو جو اسلام نے راستہ دیا ہے وہ تمام چیزوں پر ایمان لانے کا نام ہے، صرف چند ایک پر مرضی سے ایمان لے آنے سے نجات نہیں ہوگی۔ اور جو حدیث مبارکہ میں نے کل عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما واسعہ الا اتباعی، کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیات ہوتے تو میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا، مجھ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ نجات کے لیے اللہ کو، رسول کو اور آخرت کو مان لینا کافی ہے، رسول پر ایمان ضروری نہیں ہے، تو مکہ والوں کے ساتھ جھگڑا کس بات کا تھا؟ مکہ والے تو کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو اپنی عبادت کرتے رہیں، اللہ کو مانتے رہیں، آخرت کو مانتے رہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جھگڑا آخر کس بات کا تھا؟ اور پھر یہود و نصارہ اور دیگر مذاہب کے ساتھ باقاعدہ جنگیں ہوئی ہیں، قتل و قتال ہوا ہے، وہ کس بنیاد پر تھا؟ اور اس بات کو مان لیا جائے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، قرآن پاک کے نزول کا مقصد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بس اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ السلام کو بھیج دیتے اور ان کو ایک کتاب دے دیتے اور بس ساری کی ساری انسانیت قیامت تک اسی پر عمل کرنے کی پابند ہوتی تو بس کافی تھا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء کا ایک تسلسل تو اور کتابیں بھیجنا، تو اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور یہ در حقیقت یہودیوں ہی کا پھیلایا ہوا ایک نظریہ ہے، اس لیے کہ یہود کا خیال یہ ہے کہ بس یہودی مذہب حق ہے اور اس کے بعد کا کوئی مذہب قبول نہیں ہے۔ اسی کی بنیاد پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور اسی کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نظام میں نسخ نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے، بس تورات آ گئی تو بعد میں سب کے لیے وہ کافی ہے، اب اگر کوئی اور کتاب آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تجربہ درست ثابت نہیں ہوا۔ تو اسی سے متاثر ہو کر ہم مسلمان بھی یہ بات کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے تم میں سے ہم نے ایک علیحدہ شریعت اور ایک علیحدہ طریقہ کار طے کیا ہے۔ تو ہر آنے والی امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے، دوسری آنے والی امت کو ایک علیحدہ نظام دیا ہے۔ جب تک دوسرا حکم نہیں آیا، دوسری کتاب نہیں آئی، پہلی کتاب پر عمل کرنا ضروری تھا۔ جب دوسری آ گئی، اب دوسری پر عمل کرنے سے نجات ملے گی، اور اس کے بعد جب قرآن پاک آ گیا تو اب پورے قرآن پاک پر ایمان لانے سے اور اس پر عمل کرنے سے نجات ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں نسخ قائم رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ اس مفروضے کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر ابلیس کو مردود کرنے کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ ابلیس اللہ پر ایمان رکھتا تھا اور آخرت کو بھی مانتا تھا، اور اس درجے میں آخرت کو مانتا تھا کہ جس وقت اللہ نے اس کو راندہ درگاہ کیا ہے، مردود کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے غضب کی حالت میں تھے، اس وقت بھی اس نے اِلیٰ یوم یبعثون کہہ کر آخرت پر ایمان کا اظہار کیا تھا کہ اللہ مجھے مہلت عطا فرما،
اٹھائے جانے کے دن تک، قیامت کے دن تک وہ قیامت کو بھی مانتا تھا، آخرت کو بھی مانتا تھا، تو پھر اس کو جو راندہ درگاہ کیا گیا ہے اس کی وجہ واضح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ مردود ٹھہرا ہے۔ محض اللہ کو مان لینا یا آخرت پر ایمان لے آنا اگر نجات کے لیے یہ کافی ہوتا تو ابلیس کا کوئی جرم سمجھ میں نہیں آتا۔ تو وہ جو مردود ٹھہرا، اللہ کی رحمت سے دور ٹھہرا، وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان تو لے آیا لیکن اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو بہرحال اس قسم کی باتوں سے ہم مسلمانوں کو قطعاً متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا مقصد یہاں پر بالکل واضح ہے کہ دین اسلام عالمی مذہب ہے اور یہ کسی مخصوص قوم کے لیے، کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی قوم سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی نظریے سے تعلق رکھنے والا آدمی اگر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا اسلام میں داخل ہونا قبول کریں گے اور اس کے لیے نجات کے راستے کھولیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔